السلام علیکم ناظرین، آج میں حدیث ذکر کر رہا ہوں، اسے آپ سنیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالی، حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ تعالی دونوں حضرات اس کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ارشاد فرماتے تھے کہ جو جماعت اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، فرشتے اس جماعت کو سب طرف سے گھیر لیتے ہیں اور رحمت ان کو ڈھانک لیتی ہے، اور سکینہ یعنی سکون ان پر نازل ہوتی ہے، اور اللہ جل شانہ ان کا تذکرہ اپنی مجلس میں یعنی تغافر کے طور پر فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ میں تجھے اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں کہ تمام چیزوں کی جڑ ہے، اور قرآن شریف کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کا اہتمام کر کہ اس سے آسمانوں میں تیرا ذکر ہوگا اور زمین میں نور کا سبب بنے گا۔ اکثر اوقات چپ رہا کر کہ بھلائی وغیرہ کوئی کلام نہ ہو، یہ بات شیطان کو دور کرتی ہے اور دین کے کاموں میں مددگار ہوتی ہے۔ زیادہ ہنسی سے بھی بچتا رہ کہ اس سے دل مر جاتا ہے اور چہرے کا نور جاتا رہتا ہے۔ جہاد کرتے رہنا کہ میری امت کی فقیری یہی ہے۔ مسکینوں سے محبت رکھنا، ان کے پاس اکثر بیٹھتے رہنا، اپنے سے کم حیثیت پر نگاہ رکھنا اور اپنے سے اونچے لوگوں پر نگاہ نہ کرنا کہ اس سے اللہ کی ان نعمتوں کی ناقدری پیدا ہوتی ہے جو اللہ نے تجھے عطا فرمائی ہے۔ قرابت والوں سے تعلقات جوڑنے کی فکر رکھنا، وہ اگرچہ تجھ سے تعلق توڑ دیں، حق بات کہنے میں تردد نہ کرنا، گو کسی کو کڑوی لگے، اللہ کے معاملے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا، تجھے اپنی عیب بینی یعنی عیب دیکھنا، دوسروں کے عیوب پر نظر کرنے دینے، اور جس عیب میں خود مبتلا ہو اس میں دوسرے پر غصہ نہ کرنا۔ اے ابوذر، حسن تدبیر سے بڑھ کر کوئی عقل مندی نہیں، اور ناجائز امور سے بچنا بہترین پرہیزگاری ہے، اور خوش خلفی کے برابر کوئی شرافت نہیں۔ سکینہ کے معنی سکوت و وقار کے ہیں، یا کسی مخصوص رحمت کے، جس کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں، جن کو مختصر طور پر اپنے رسالے یعنی چہل حدیث جدید پر فضائل قرآن میں لکھ چکا ہوں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی مخصوص چیز ہے جو طمانینت، رحمت وغیرہ سب کو شامل ہے اور ملائکہ کے ساتھ اترتی ہے۔ حق تعالیٰ شانہ کا ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے تفاخر کے طور پر فرمانا ایک تو اس وجہ سے ہے کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت عرض کیا تھا کہ یہ لوگ دنیا میں فساد کریں گے، جیسا کہ پہلی حدیث کے ذیل میں گزر چکا ہے۔ دوسرے اس وجہ سے کہ فرشتوں کی جماعت اگرچہ سراپا عبادت
सरापा बंदगी व अताअत है, लेकिन इनमें मासियत का मादा भी नहीं है। और इंसान में चूंकि दोनों मादे मौजूद हैं और गफलत और नाफरमानी के असबाब उसको घेरे हुए हैं, शहवतें, लज्जतें इसका जुज्व है, इसलिए इन सब के मुकाबले में जो इबादत व इताअत हो और मासियत का मुकाबला हो वो ज़्यादा काबिल मदूह यानी तारीफ के काबिल और काबिल कद्र है। हदीस में आता है कि जब हक़ ताला शानहू ने जन्नत को बनाया तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को इरशाद हुआ कि उसको देखकर आओ। उन्होंने आकर अर्ज किया कि या अल्लाह आपकी इज्जत की कसम, जो शख्स भी इस खबर सुन लेगा उसमें जाए बगैर नहीं रहेगा, यानी लज्जतें और राहतें और फरहतें, आराम व सुकून और नेमतें जिस कदर उसमें रखी गई हैं उनको सुनने और यकीन आ जाने के बाद कौन होगा जो उसमें जाने की इंतहा कोशिश ना करेगा। इसके बाद हक़ ताला शानहू ने उसको मुशक्क़तों से ढक दिया कि नमाजें पढ़ना, रोजे रखना, जिहाद करना, हज करना वगैरह वगैरह इस पर सवार कर दिए गए कि उनको बजा लाओ तो जन्नत में जाओ। और फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को इरशाद हुआ कि अब देखो। उन्होंने अर्ज़ किया कि अब तो या अल्लाह मुझे ये अंदेशा है कि कोई इसमें जा ही नहीं सकेगा। इसी तरह जब जहन्नम को बनाया तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को इसके देखने का हुक्म हुआ। वहाँ के आजाब, वहाँ के मसाइब, मुसीबतें, गंदगियाँ और तकलीफ़ें देखकर उन्होंने अर्ज़ किया कि या अल्लाह आपकी इज्जत की कसम, जो शख्स इसके हालात सुन लेगा कभी भी इसके पास न जाएगा। हक़ सुब्हानहू व तक़द्दुस ने दुनिया की लज्जतों से उसको ढक दिया। कि जिनका करना, शराब पीना, जुल्म करना, अहकाम पर अमल ना करना वगैरह वगैरह का पर्दा इस पर डाल दिया गया। फिर इरशाद हुआ कि अब देखो। उन्होंने अर्ज किया कि या अल्लाह अब तो मुझे अंदेशा हो गया कि शायद ही कोई इससे बचे। इसी वजह से जब कोई बंदा अल्लाह की इताअत करता है, गुनाह से बचता है, तो इस माहौल के एतबार से जिसमें वो है काबिल कद्र होता है। इसी वजह से हक़ ताला शानहू इजहार मसरत फरमाते हैं। जिस फरिश्तों का इस हदीस पाक में और इस किस्म की बहुत सी हदीसों में जिक्र आया है, वो फरिश्तों की एक ख़ास जमात है जो इसी काम पर मुतय्यन यानी मुकर्रर है कि जहाँ अल्लाह के जिक्र की मजालिस हो, अल्लाह का जिक्र किया जा रहा हो, वहाँ जमा हो और उनको सुने। चुनांचे एक हदीस में इरशाद है कि फरिश्ते की एक जमात मुतफर्रिक तौर पर फिरती रहती है और जिस जगह अल्लाह का जिक्र सुनती है अपने साथियों को आवाज़ देती है कि आ जाओ, इस जगह तुम्हारा मकसूद और गर्ज मौजूद है। और फिर एक दूसरे पर जमा होते रहते हैं हत्ता कि आसमान तक उनका हल्का पहुंच जाता है, जैसा कि तीसरे बाब के दूसरी फसल के नंबर 14 पर आ रहा है।
ان مبیات ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خراج علی حلقہ من اصحابہ فقال ما اج لا شاکم قالوا آجا لسنا نذکر اللہ و نحمدہ علی مہادانا للہ اسلام ومن بہ علینا قال اللہ ما اج لا شکم الا ذالک قالوا اللہ ما اج لا شانا الا ذالک قال اما انی لم استجلفکم تہمۃ لکم ولکن آتانی جبریل فاخبرنی ان اللہ یحیی بکم الملائکۃ اخرج ابی شیبہ و احمد و مسلم و ترمذی والنشانی قذافی الدر والمشقوہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی ایک جماعت کے پاس تشریف لے گئے اور دریافت فرمائے کہ کس بات نے تم لوگوں کو یہاں بٹھایا ہے۔ عرض کیا کہ اللہ جل شانہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس بات پر اس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں کہ اس نے ہم لوگوں کو اسلام کی دولت سے نوازا، یہ اللہ کا بڑا ہی احسان ہم پر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا خدا کی قسم صرف اسی وجہ سے بیٹھے ہو؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا خدا کی قسم صرف اسی وجہ سے بیٹھے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بدگمانی کی وجہ سے میں نے تم لوگوں کو قسم نہیں دی، بلکہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس ابھی آئے تھے اور یہ خبر سنا گئے کہ اللہ جل شانہ تم لوگوں کی وجہ سے ملائکہ پر فخر فرما رہے ہیں۔ یعنی میں نے جو قسم دے کر پوچھا اس سے مقصود اہتمام اور تاکید تھی کہ ممکن ہے کوئی اور شخص بات بھی اس کے علاوہ ہو اور وہ بات اللہ جل شانہ کے فخر کا سبب ہو۔ اب معلوم ہو گیا کہ صرف یہ تذکرہ ہی سب فخر ہے۔ کس قدر خوش قسمت تھے وہ لوگ جن کی عبادتیں مقبول تھیں اور ان کی حمد و ثنا پر حق تعالیٰ ثانہ کے فخر کی خوشخبری ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دنیا ہی میں معلوم ہو جاتی تھی۔ اور کیوں نہ ہوتا کہ ان حضرات کے کارنامے اس کے مستحق تھے۔ ان کے کارناموں کا مختصر تذکرہ میں اپنے رسالہ حکایت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ میں نمونے کے طور پر لکھ چکا ہوں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فخر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ ثانہ فرشتے سے فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ باوجود کی نبض ان کے ساتھ ہے، شیطان ان پر مسلط ہے، شہوتیں ان میں موجود ہیں، دنیا کی ضرورتیں ان کے پیچھے لگی ہوئی ہیں، ان سب کے باوجود ان سب کے مقابلے میں اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں اور اتنی کثرت سے ہٹانے والی چیزوں کے باوجود میرے ذکر سے نہیں ہٹنے۔ تمہارے ذکر و تسبیح اس لحاظ سے کہ تمہارے لیے کوئی مانع بھی ان میں سے نہیں ہے، ان کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بھی لوگ اللہ کے ذکر کے لیے مجتمع یعنی جمع ہوں اور ان کا مقصود صرف اللہ ہی کی رضا ہو تو آسمان سے ایک فرشتے ندا آواز کرتا ہے کہ تم لوگ بخش دیے گئے اور تمہاری برائیاں نیکیوں میں بدل دی گئی۔ دوسری حدیث میں ہے کہ بالمقابل جو اجتماع یعنی مجلس ایسا ہو کہ اس میں اللہ پاک کو کوئی ذکر ہو ہی نہیں تو یہ اجتماع قیامت کے دن حسرت و افسوس کا سبب ہوگا۔ یعنی اس اجتماعوں کی بے برکتی اور اجاعت یعنی بربادی پر حسرت ہوگی، اور کیا بعید ہے کہ وبال کا سبب کسی وجہ سے بن جائے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پر درود نہ ہو، اس مجلس والے ایسے ہیں جیسے میرے مرے ہوئے گدھے پر سے اٹھے ہوں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ مجلس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کے اختتام یعنی خاتمے پر یہ دعا پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ایک دوسری حدیث میں آیا کہ جو بھی مجلس ایسی ہو جس میں اللہ کا ذکر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ ہو، وہ مجلس قیامت کے دن حسرت اور نقصان کا سبب ہوگی۔ پھر حق تعالیٰ ثانہ اپنے لطف سے چاہے مغفرت فرما دے، چاہے مطالبہ اور عذاب فرما دے۔ ایک حدیث میں ہے کہ مجلسوں کا حق ادا کیا کرو، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر ان میں کثرت سے کرو، راہگیروں کو با وقت ضرورت راستہ بتاؤ، اور ناجائز چیز سامنے آ جائے آنکھیں بند کر لو یا نیچی کر لو کہ اس پر نگاہ نہ پڑے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کا ثواب بہت بڑی ترازو میں تلے، یعنی ثواب بہت زیادہ مقدار میں ہو کہ وہی بڑی ترازو میں تلے گا، معمولی چیز تو بڑی ترازو کے پاسنگ میں آ جائے گی، اس کو چاہیے کہ مجلس کے ختم پر یہ دعا پڑھا کرے، سبحانک ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حدیث والا میں برائیوں کے نیکیوں سے بدل دینے کی شرارت بھی ہے۔ قرآن پاک میں بھی سورہ فرقان کے ختم پر مومنین کی چند صفات ذکر فرمانے کے بعد ارشاد ہے، فَأُولَٰئِکَ یُبَدِّلُ اللَّہُ سَیِّئَاتِہِمْ حسنات وَکَانَ اللَّہُ غَفُورًا رَحِیمًا۔ بس یہی لوگ ہیں جن کی برائیوں کو حق تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اس آیات شریفہ کے متعلق علماء تفسیر کے چند اقوال ہیں۔ ایک وہ کہ سیئات یعنی برائیاں معاف کر دی جائے گی اور حسنات بھلائیاں باقی رہ جائیں گی۔
گویا یہ بھی تبدیلی کی شیعات کوئی باقی نہیں رہی۔ دوسری یہ ہے کہ ان لوگوں کو بجائے برے اعمال کرنے کے نیک اعمال کی توفیق حق تعالیٰ شانہ کے یہاں نصیب ہوگی، جیسا کہ بولتے ہیں گرمی کے بجائے سردی ہو گئی۔ اللہ اکبر۔